اسلامیہ یونیورسٹی میں مبینہ کیمیکل دھماکہ 6 افراد زخمی 2 کی حالت نازک انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز کی عمارت کا آدھا حصہ منہدم زخمیوں میں ڈائریکٹر چورستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز ڈاکٹر عبداللہ 2 طلباء اور 2 ملازمین شامل گیس پریشر کی وجہ سے بلڈنگ کو نقصان پہنچا دین فیکلٹی آف سائنسز ڈاکٹر شازیہ انجم کا افسوسناک واقعہ پر اظہار تشویش کہا کہ گیس کے پریشر کی وجہ سے بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ گیس بلاسٹ ہوا ہے گیس لیک ہوئی کہیں سے اور اس کے لیکیج کی وجہ سے تھوڑی سی اگنیشن کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے اور تبھی ساری بلڈنگ میں کریکس ہیں لیکن آگ نہیں لگی لیکن بلاسٹ جو ہے گیس کی وجہ سے ہی ہوا ہے شہر اولیا میں بادل برس پڑے ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا شہریوں نے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا متعدد شہروں میں بارش کے بعد بجلی کی آنکھ مچولی جاری متعدد فیڈر اسٹرپ بجلی فراہمی تعطل کا شکار شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کے باعث پریشانی کوہ سلیمان میں موسلا دھار طوفانی بارشیں چھوٹے بڑے برساتی ندی نالوں میں تو گیا نہیں قبائلی علاقوں کے راستے منقطع زرعی رقبہ زیر آب آنے سے کاشتکاروں کی محنت بہہ گئی قبائلی عوام راستے منقطع ہونے پر نقل مکانی پر مجبور غریب کی بیٹی کے لیے جہیز بنانا مشکل ہو گیا سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا رجحان 24 گھنٹے میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 3000 روپے کا اضافہ 24 کیرٹ سونا 2,54,000 روپے فی تولہ ہو گیا 22 کیرٹ سونے کی فی تولہ قیمت 2,32,833 روپے مقرر جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا سونامی آؤٹ آف کنٹرول پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس رحیم یار خان اور میاں والی کے شہری پریشان گھریلو اشیاء فروخت کر کے بل جمع کروانے پر مجبور مزدوروں اور تاجروں کا گزارا بھی مشکل ابھی 60,000 کا بل آیا بتاؤ کہاں سے بھرے ہو ہم نے کہا میٹر ہی لے جاؤ کاٹ کے اتنی مہنگائی جیڑی دنیا تے ہون تھئی کھڑی ہے نا تے جیڑی شے پوچھو وہ اپنے عروج تے ہے حالات پوزیشن اے بڑی کھڑی ہے کہ انہاں دا ٹیکس ساکو کھادی وینو رات نیندا مہنگائی اتنی ہے کہ کچھ لینے کا جو ہے فرصت ہی نہیں ہے بس جا رہے ہیں کہیں اور دیکھیں گے کہیں سستی چیز ملے گی وہاں سے لیں گے آنے والے دنوں میں تو مشکل گزارا ہے جو حال ہے صورتحال ہے مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی بجلیوں کی قیمتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول اس کی وجہ سے عام آدمی بڑا پریشان ہے بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہم کہ مہربانی کریں ہمارے حالات پہ مہنگائی نے تعلیم کا حصول بھی مشکل بنا دیا میٹرک کے طالب علم نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر پھلوں کا ٹھیلا لگا لیا کہا کہ گھر میں نوبت فاقوں تک آن پہنچی میں 10th میں پڑھتا تھا بہت ہی مجھے شوق تھا پڑھنے کا میرا دل کرتا تھا میں انجینئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں گھر کے اخراجات دیکھ کر کوئی کمانے والا نہ تھا میری پرجوش کوشش تھی کہ میں آگے بڑھوں محنت کروں انشاءاللہ کچھ بڑا آدمی بن کے دکھاؤں لیکن مہنگائی کی وجہ سے تنگ آ کر میں نے ریڈی لگائی ہے ریڈی لگا کے گھر کا سرکٹ چلا رہا ہوں ملک بھر میں تعمیراتی کاموں کو بریک لگ گئی سیمنٹ ڈیلرز کی ہڑتال چوتھے روز بھی جاری ڈیلرز کا کہنا ہے کہ سیمنٹ کا بیگ 600 روپے کا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جبکہ پاکستانیوں کو 1,450 روپے کا دیا جا رہا ہے حالانکہ ایف بی آر کا ٹیکس 36 روپے پڑتا ہے مہنگائی نے مظفر گڑھ کے عوام کو نفسیاتی مریض بنا دیا گھریلو جھگڑے معمول رہی صحیح کسر بجلی کے بلوں نے پوری کر دی مشہور فٹ بالر ٹیمو لوہار نے اپنی سائیکل بیچنے کا فیصلہ کر لیا کہا پورا ملک گھوما آج تک لوگوں کو اتنا پریشان نہیں دیکھا شہر اولیا میں ڈکیتی چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا 24 گھنٹے میں ڈکیتی اور چوری کی 26 وارداتیں رپورٹ شہری لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا شوجہ آباد شہریوں کے لیے بری خبر ٹی ایچ کے اسپتال میں ادویات کی شدید قلت انسولین نایاب دور دراز سے آئے مریض رول گئے شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ
محکمہ صحت کی نااہلی لیاقتپور بنیادی مرکز صحت کے رہائشی کوارٹر بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگے. کھڑکیاں اور دروازے غائب، جڑی بوٹیاں اگ گئیں، خالی کوارٹرز کھنڈرات میں تبدیل. فنڈز کی قلت یا نااہلی، رحیم یار خان میں ماڈل ٹاؤن کا مصروف روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. گہرے گڑھوں کے باعث حادثات معمول بن کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا. موسمی صورتحال کے باعث ملتان میں کھجور کی برداشت کا آخیر کا شکار. ماہرین زراعت نے بارش کی صورت میں برداشت نہ کرنے کی ہدایت کر دی. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے وزیر توانائی سردار اویس لغاری کی ملاقات. موجود سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں توانائی کے منصوبوں پر بھی بات کی گئی. ملتان میں جائیداد کی خرید و فروخت مشکل ہوگی. ٹیکسز میں بے جا اضافہ، فائلر، نان فائلر اور لیٹ فائلر کو الگ الگ ٹیکس لاگو ہوگا. وکلاء کا کہنا ہے فائلر 50 ملین تک کی پراپرٹی پر 3%، جبکہ نان فائلر 12%، جبکہ لیٹ فائلر 6% ٹیکس ادا کرے گا. ملتان میں جائیداد کی خرید و فروخت مشکل ہوگی. ٹیکسز میں بے جا اضافہ، فائلر، نان فائلر اور لیٹ فائلر کو الگ الگ ٹیکس لاگو ہوگا. وکلاء کا کہنا ہے فائلر 50 ملین تک کی پراپرٹی پر 3%، نان فائلر 12%، جبکہ لیٹ فائلر 6% ٹیکس ادا کرے گا. ملتان میں میپکو سب ڈویژن حسن پروانہ میں کھلی کچہری. ایکسین کینٹ اکرم جاوید، ایس ڈی او حسن پروانہ، انجینئر شیخ عمران کی شرکت. کہا کہ کھلی کچہریوں کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر ہیڈ کوارٹر بھجوائی جائے گی. اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے لیے درخواستوں کی اسکروٹنی مکمل. شارٹ لسٹڈ امیدواروں کے انٹرویوز 20 جولائی سے 5 اگست تک ہوں گے. پہلے مرحلے میں 15 اگست تک اسکولز این جی اوز کے حوالے کیے جائیں گے. محکمہ اسکول ایجوکیشن ملتان میں تقرر و تبادلے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ورکر محمد خلیل پراچا کا تبادلہ. ایجوکیشن آفس رپورٹ کرنے کا حکم. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد داؤد کو 3 ماہ کے لیے سی ای او ایجوکیشن کا اضافی چارج مل گیا. ملتان میں ترقی کی منتظر خواتین اساتذہ کی سنیں گی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا گریڈ 17 سے 18 میں ترقی دینے کا اعلان. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اساتذہ کی لسٹیں تیار کر لیں. جنوبی پنجاب کی 10 خواتین اساتذہ کا تمام ریکارڈ طلب. متعلقہ اضلاع کے سی ای اوز کو مراسلہ جاری. جنوبی پنجاب میں سی ای اوز اور ڈی او ایجوکیشنز کی بھرتیوں کا معاملہ. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تاریخ بڑھا دی. اب 21 جولائی تک درخواستیں جمع ہو سکیں گی. خالی اسامیوں پر اپلائی آن لائن پورٹل کے ذریعے ہوگا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی سے ملاقات. چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملاقات. آئی ٹی پارک کے قیام کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا کہنا تھا بہتر مستقبل کے لیے نوجوان نسل کو آئی ٹی کی تعلیم سے لیس کرنا ہوگا.